کیا کوئی باپ ایک ہی وقت میں اپنے دو جوان بیٹوں کے جنازے اٹھانے کا حوصلہ رکھ سکتا ہے؟ میاں والی کے ایک ہی گھر پر ٹوٹنے والی اس قیامت کی داستان سن کر آج ہر آنکھ اشکبار اور ہر دل دہل چکا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے نوید اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نوید اسکر آفیشیل۔ ناظرین، آج دل انتہائی بوجھل ہے اور روح کانپ رہی ہے۔ روزانہ ہم سوشل میڈیا پر سکرولنگ کرتے ہیں، سینکڑوں خبریں ہماری نظروں سے گزرتی ہیں اور ہم انہیں دیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن آج میاں والی کے علاقے موت شریف سے آنے والی ایک ایسی دردناک اور دل دوز خبر نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے، جتنا بھی ماتم کیا جائے وہ کم ہے۔ موچ کے کلو خاندان کا تو جیسے پورا گھر ہی اجڑ گیا ہے۔ ایک ایسا سانحہ ہے جس کا تصور کر کے ہی انسان کی جرجری چھوٹ جاتی ہے اور عقل یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ کوئی خاندان، کوئی بوڑھا باپ اور کوئی تڑپتی ہوئی ماں اتنی بڑی آزمائش سے کیسے گزر سکتی ہے۔ چشم فلک نے شاید ہی کبھی اپنی تاریخ میں ایسا قیامت خیز منظر دیکھا ہو جہاں ایک ہی گھر سے صرف 2 دن کے اندر 2 جوان بھائیوں کے جنازے اٹھیں اور کل ملا کر پچھلے 2 سالوں میں 3 جوان بیٹے مٹی تلے جا سوئے۔ آخر ہمارے معاشرے، ہماری برداشت، ہمارے خاندانی نظام اور ہمارے نوجوانوں کو کس کی نظر لگ گئی ہے؟ ہم بحیثیت قوم اور بحیثیت انسان کس اندھے کنویں کی طرف جا رہے ہیں؟ تفصیلات کے مطابق شوکت علی نامی شخص کے گھر میں چند دن پہلے ایک معمولی گھریلو جھگڑا، کوئی ناراضگی ہوئی۔ ان کا ایک جوان بیٹا جس کا نام علی شان تھا، جو موچ میں موبائل شاپ چلانے والے کامران کا چھوٹا بھائی تھا، وہ گھر سے ناراض ہو کر نکلا اور اچانک لاپتہ ہو گیا۔ 5 دن تک بوڑھے والدین، بھائی اور پورا خاندان شدید قرب اور تڑپ کی حالت میں اسے جگہ جگہ ڈھونڈتے رہے۔ مساجد میں اعلانات ہوتے رہے، رشتہ داروں سے رابطے کیے گئے، لیکن 5 دن کی مسلسل تلاش اور ذہنی اذیت کے بعد جو خبر آئی اس نے پورے علاقے میں کوہرام مچا دیا۔ علی شان کی لاش دھلے والی نہر یعنی تھل کینال سے برآمد ہوئی۔ ذرا اس بوڑھے باپ اور اس تڑپتی ہوئی ماں کے دل کا حال سوچیں جنہیں اپنے لاپتہ جوان بیٹے کی نہر سے پھولی ہوئی لاش ملی۔ لیکن اس مظلوم خاندان پر ٹوٹنے والے دکھوں کا پہاڑ یہاں ختم نہیں ہوتا، بلکہ اصل قیامت تو اس لاش کے ملنے سے پہلے ہی ان کے گھر پر ٹوٹ چکی تھی، جس نے اس پورے واقعہ کو ایک بھیانک سانحہ بنا دیا۔ یاد رہے کہ ابھی علی شان کی لاش نہیں ملی تھی اور پورا خاندان اس کی گمشدگی کے غم میں نڈھال تھا کہ اسی غم اور ذہنی دباؤ کے ماحول میں علی شان کا دوسرا جوان بھائی محمد رضوان اس صدمے اور پریشانی کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے بوجہ خودکشی اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ یعنی گزشتہ شام 6 بجے جس گھر سے ایک جوان بھائی محمد رضوان کا جنازہ اٹھایا گیا، ابھی اس کی مٹی بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی، ابھی اس کے سوگوار والدین اور رشتہ دار اس کے غم سے سنبھل ہی نہیں پائے تھے کہ اگلے ہی دن صبح دوسرے بھائی علی شان کی لاش نہر میں مل گئی۔ اور اس خاندان کی بدقسمتی اور آزمائش کی انتہا دیکھیں کہ لگ بھگ 2 سال قبل ان کا ایک تیسرا جوان بھائی بھی دریائے سندھ میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذرا تصور کیجئے اس منظر کا، ایک گھر ہے، 2 دن کا وقت ہے اور 2 جوان بھائیوں کی لاشیں پڑی ہیں اور 2 سال کے مختصر عرصے میں 3 جوان بیٹوں کی موت ہو چکی ہے۔ یہ کوئی عام خبر نہیں ہے، یہ ہمارے پورے معاشرتی نظام، ہمارے خاندانی ڈھانچے اور ہماری نوجوان نسل میں تیزی سے بڑھتی ہوئی عدم برداشت کے منہ پر ایک بڑا اور خوفناک سوالیہ نشان ہے۔ آخر ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں ایسا کیا ہو رہا ہے؟ نوجوانوں میں صبر، شکر اور برداشت اس قدر کیوں ختم ہو چکی ہے کہ ذرا سی بات پر، ایک معمولی سی گھریلو ناراضگی پر یا کسی عارضی پریشانی پر یا تو وہ گھر چھوڑ کر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں یا پھر خودکشی جیسا ہولناک اور حرام قدم اٹھا لیتے ہیں۔ ہم کس قدر مادہ پرست، خود غرض اور مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے ہی گھر والوں کے لیے، اپنے ہی بچوں کے لیے وقت ہی نہیں رہا۔ ہم ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے دل کا حال نہیں جانتے۔ ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے، وہ کس ذہنی قرب، کس تنہائی اور کس پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ ایک بھائی مایوسی میں آ کر خودکشی کر لیتا ہے، دوسرا بھائی گھر سے ناراض ہو کر نہر میں جا گرتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سکون سے بیٹھ کر سوچا ہے کہ ڈپریشن، مایوسی، تنہائی اور ذہنی دباؤ ہمارے معاشرے کو دماغ
نمک کی طرح اندر ہی اندر چاٹ رہے ہیں۔ ہم روزمرہ کی دوڑ میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے پیاروں کے چہروں پر لکھی ہوئی اداسی اور ان کے دلوں کی چیخیں سنائی ہی نہیں دیتی۔ بحیثیت مسلمان ہمارا تو یہ پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ مایوسی کفر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں بار بار مشکلات اور صبر کرنے، نماز کے ذریعے مدد مانگنے اور اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونے کا حکم دیا ہے، لیکن افسوس کہ ہم دین اسلام کے اس سنہری اور خوبصورت تعلیمات سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم تو دلا دی، ان کے ہاتھ میں مہنگے موبائل فون تو تھما دیے، انہیں دنیا کی ہر آسائش اور سہولت دینے کی کوشش کی، لیکن افسوس کہ ہم انہیں زندگی کے مشکل حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا نہیں سکھا سکے۔ ہم نے انہیں یہ نہیں سکھایا کہ جب حالات مرضی کے خلاف ہوں، جب کوئی جھگڑا ہو، کوئی نقصان ہو یا کوئی پریشانی آئے تو صبر کیسے کرنا ہے، اپنے جذبات کو کیسے قابو میں رکھنا ہے اور کسی بھی غلط فیصلے سے خود کو کیسے روکنا ہے۔ ہم نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ خودکشی کر لینا یا گھر سے بھاگ جانا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کی بدترین تباہی اور اپنے پیچھے رہ جانے والے بوڑھے والدین کے لیے ایک زندہ درگور زندگی چھوڑ جانا ہے۔ دوسری جانب یہ دردناک واقعہ ہمارے معاشرے کے تمام والدین کے لیے بھی ایک بہت بڑا تلخ اور خاموش سبق ہے۔ خدا را اپنے بچوں کے دوست بنیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی باتیں سنیں، ان کے مسائل کو سمجھیں اور ان کے جذبات کی قدر کریں۔ اگر وہ کسی بات پر ناراض ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اسے انا کا مسئلہ بنانے یا ان پر بے جا سختی کرنے کے بجائے پیار سے بٹھا کر منائیں۔ ان پر ایسا ذہنی دباؤ نہ ڈالیں کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں۔ اپنے گھر کا ماحول ایسا پرسکون، محبت بھرا اور دوستانہ بنائیں کہ بچہ باہر جا کر سکون ڈھونڈنے یا تنہائی کا شکار ہونے کی بجائے اپنے گھر میں اپنے والدین کے پاس سب سے زیادہ محفوظ اور پرسکون محسوس کرے۔ جب تک والدین اور بچوں کے درمیان خلیج ختم نہیں ہوگی، ایسے دل دوز واقعات کو روکنا ناممکن رہے گا۔ اور اس ملک کے تمام نوجوانوں سے میری یہ ہاتھ جوڑ کر عاجزانہ التجا ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی انمول اور خوبصورت نعمت ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، مالی تنگی ہو یا گھریلو جھگڑا، آپ کا ایک غلط، جلد باز اور جذباتی فیصلہ آپ کو تو شاید اس دنیا کے عارضی دکھوں سے الگ کر دیتا ہے، لیکن آپ کے پیچھے رہ جانے والے والدین، بہن بھائیوں اور پورے اہل خانہ کو جیتے جی مار دیتا ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، اس وقت بوڑھے شوکت علی اور ان کی اہلیہ پر کیا گزری ہوگی جن کے آنگن سے تین جوان بیٹے یکے بعد دیگرے رخصت ہو کر مٹی تلے جا سوئے۔ ان بوڑھے اور کمزور کندھوں پر اپنے 3 جوان بیٹوں کے جنازوں کا بوجھ کتنا بھاری ہوگا، اس کا اندازہ دنیا کا کوئی انسان نہیں لگا سکتا۔ اللہ نہ کرے کسی بھی والدین کو اپنی زندگی میں یہ دن دیکھنا پڑے۔ اپنے والدین کے بوڑھے چہروں کی طرف دیکھ کر اپنے اندر برداشت پیدا کریں، کیونکہ آپ کی جان صرف آپ کی نہیں بلکہ آپ سے جڑے پورے خاندان کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ واقعات ہمارے لیے میں سوشل میڈیا کی کوئی خبر، کوئی فیس بک پوسٹ یا یوٹیوب کی ویڈیو نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ ہمارے لیے، ہمارے پورے معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا، اپنے خاندانی روابط کو مضبوط کرنا ہوگا، موبائل فونز کی ورچوئل دنیا سے نکل کر حقیقی رشتوں کو وقت دینا ہوگا اور ایک دوسرے کا سہارا بننا ہوگا۔ اللہ پاک سے عاجزانہ اور دل سے دعا ہے کہ وہ میاں والی موج کے اس شدید سوگوار اور ٹوٹے ہوئے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے، انہیں اس ناقابل برداشت اور پہاڑ جیسے صدمے کو سہنے کی ہمت اور حوصلہ دے، اور ان تینوں مرحوم بھائیوں کی کامل مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ پاک ہم سب کو، ہماری اولادوں کو اور ہمارے گھروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے معاشرے کو اس ذہنی، اخلاقی اور روحانی زوال سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا مقصد صرف ایک دردناک حادثے کی خبر دینا یا ویوز حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ بحیثیت انسان آپ سب کے دلوں پر دستک دینا اور ایک احساس بیدار کرنا تھا۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ان سے بات کریں، ان کی پریشانیاں سنیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہ رہے۔ اگر آج کی یہ گفتگو، یہ درد دل آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے خاندانی گروپس میں ضرور شیئر کریں، تاکہ شاید کسی ایک گھر کا ماحول بدل سکے، کسی ایک نوجوان کو راہ راست مل سکے اور کسی کی قیمتی جان بچ سکے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور اس سوگوار خاندان کو یاد رکھیے گا۔
اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔